Did you know that as per World Health Organization, 45 million Pakistanis are suffering from mental health crisis? Out of those, 10% are the only ones seeking professional psychological help. پاکستان میں بڑھتی ہوئی مینٹل ہیلتھ کرائسس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی SEO پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مشل ولی، a clinical psychologist with 7 years of experience and a number of global certifications. Mishal Wali is constantly working to mitigate mental health crisis in Pakistan. سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو اس نے بھی ایک ایلوژن آف ریالٹی بنائی ہوئی ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اب جیسے کپلز اپنی زندگیوں کو اتنا گلوریفائی کر کے دکھاتے ہیں، آپ کو دیکھنے والے کو لگتا ہوگا کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلے ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ شاید دیکھ دیکھ کر کڑے یا آئیڈینٹی کرائسس میں چلا جائے، لیکن اصل میں ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. افرا اور شاہ رخ بہت ریسنٹ کیس ہے کہ ایک کپل سوشل میڈیا کا بہت لوی ڈوی پکچرز لگاتا تھا، میڈ فار ایچ ادر، بہت اچھی کیمسٹری ان کے بیچ لگتی تھی، اینڈ دے ریسنٹلی announce their separation. تو اس طرح کے کیسز کو ایز اے سائیکالوجسٹ جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ That's a very good question, Ikra. So I feel like personally social media کی وجہ سے چیزیں بہت disposable ہو گئی ہیں. Everything is very quick nowadays, if you've noticed, right? You can make friends at the flick of a finger. You can block people from your life with the flick of a finger. ہر چیز بہت زیادہ فاسٹ ہو رہی ہے. So I feel like the motivation and the intention of putting effort into things is just fading away, going down in drains, right? I think that's the biggest role that social media is playing nowadays, especially when it comes to couples, and more especially when it comes to social media couples, جس کو ہم content creators کہتے ہیں, right? So again, adding to that, I feel like substitution ہو گیا ہے of fake relationships over real ones. Right, focus divert ہو گیا ہے from making the relationship work to showing that the relationship is working. Now we're more focused on that, اور اس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں. اینڈ ناٹ جسٹ کنٹینٹ کریٹرز، اقرا، آئی فیل لائک ہم ایز این آڈینس بھی یہ چیز ہم تھوڑے سے ڈیلوژن میں یہاں پہ ہوتے ہیں کہ وٹ ایور وی سی از ایکچولی واٹس ہیپننگ. فار ایگزامپل، اگر میں آپ سے کہتی ہوں اقرا پلیز اسمائل اینڈ ٹیک اے پکچر آف یورز، دس ون پکچر 1 second does not define 24 hours of your day. آڈینس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ریئل ٹائم میں شاید ایسے ہی آپ 24/7 رہتے ہیں. اینڈ بیکاز ہم اتنا زیادہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہم اس ببل میں ہیں کہ وٹ ایور وی سیئنگ از ایکچولی وٹ ایور از ہیپننگ. اب دس ون پکچر ڈز ناٹ ڈیفائن دا ٹنز آف ایموشنز دیٹ یو فیلٹ ان دس ڈے 24 hours, right? You're looking beautiful in the picture, you're looking fresh, you look pretty, you look happy, but that does not define you. رائٹ. اسی طرح جو بھی ہم دیکھتے ہیں، ایون جو بریک اپ، جو ان کی سپریشن ہوئی تھی، اس سے زیادہ مجھے کنسرن ان کا ریئیکشن تھا سب کا. ایون می، آئی واز اے بٹ شاکڈ ایز ویل، بیکاز ہم تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ اصل میں کیوں نہیں. obviously ہماری ریالٹی ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے، ہم بہت ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں. آپ جو سوشل میڈیا پہ ریلز آ رہی ہوتی ہیں آپ کے سامنے، ڈیفینیٹلی، بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از. ایز آئی سیڈ دس، آپ میکسیمم آپ دن میں چلو 1 منٹ کی ریل ڈال دیتے ہو، میکسیمم 1 minute ریل، اس میں اٹ ڈز ناٹ ڈیفائن 24 hours آف یور لائف، رائٹ، آف یور ڈے. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ وٹ ایور یو سی از ناٹ وٹ ہیپنس، وی ہیو ٹو کم ان ریالٹی ود دیٹ. جہاں تک دوسری بات ہے کہ وائی از دیٹ ہیپننگ، کہ ہم اتنا کچھ ہیپی جیپی دیکھ رہے ہیں اور وہ اینڈ میں رزلٹ اس کا بہت نیگیٹو آ رہا ہے. آئی فیل لائک نمبر 1 تھنگ از کہ وی آر اوور شیئرنگ اے لاٹ. ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز آتی ہے کہ سوشل میڈیا اپریشیٹس یو شیئرنگ مور ایوری سنگل ڈے. ہر دن کا کنٹینٹ سے آپ کی ریچ بڑھتی ہے. آپ آج کل دیکھ رہی ہیں آپ کو ہر دن پوسٹ کرنا ہے، اور آپ ایک دن پوسٹ نہیں کریں گی تو آپ کی ریچ ڈراپ ہو جائے گی، رائٹ. اینڈ وٹ ڈو یو ڈو، بیکاز یو کین ناٹ کم اپ وتھ کریٹیو آئیڈیاز ایوری سنگل ڈے. آپ اپنی پرسنل لائف شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہو. اینڈ بائی شیئرنگ، آئی ڈونٹ مین لائک ٹو 10-15 لوگ، ٹو دا ورلڈ. اور دنیا میں برے لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں نیگیٹو کامنٹس کرنے کے لیے. دے آر ریڈی ٹو جج یو، to spread negative comments, to humiliate you, to insult you. تو آپ جتنا بھی کہہ دیں کہ یار آئی ایم اے ویری اسٹرانگ پرسن، آئی ڈونٹ گیٹ افیکٹڈ، اٹ ڈز گیٹ ٹو یو. فار ایگزامپل، آپ سے اگر میں بولتی ہوں کہ اقرا آپ یہ پین پکڑیں فار لائک 5 seconds، اور آپ یہ فون پکڑیں، یو کین ہولڈ اٹ، رائٹ، بٹ یو کین ناٹ ہولڈ اٹ فار 1 hour. یور آرمز گن ہرٹ. سملرلی جب آپ بولتے ہو نیگیٹو کامنٹ آتا ہے، او اٹس اوکے، آئی ایم اسٹرانگ، شروع میں اٹس ایزی ٹو جسٹ اس کو آپ اگنور کرتے ہو، بٹ ایونچولی وہ چیز آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے. تو آئی فیل لائک نمبر 1 تھنگ از کہ جو ایک اوپن گراؤنڈ مل گیا ہر ایک کو کامنٹ کرنے کا، اس سے آپ کی ریلیشن شپ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی اگین، آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی پرائیویسی ان دیٹ.
I feel like private relationships کو private کہا ہی جاتا ہے کہ they're supposed to be private, but you cannot keep things private when you're in a social media community, right? تو اس سے بھی jealousies, insecurities اور comparisons آتے ہیں. But Michelle, one of the repercussions of social media, اگر میں اپنے آپ کو ایک کھلی کتاب کی طرح پریزنٹ کر رہی ہوں, اپنی پرسنل برانڈنگ کر رہی ہوں, تو definitely these things will come along with it. Definitely. Pros and cons ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی اب میں نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے, آئی نو کہ ایک دن یہ وائرل جائے گا اور نیچے 1000 قسم کے کامنٹس آئیں گے انشاءاللہ, نیگیٹو پازیٹیو بوتھ. سو دیر از دس ایکسیپٹینس کہ دس کمز along with it and it's okay. اس میں اتنا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کامنٹس اینڈ آل, ٹھیک ہے نظر کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے, بہت امپیکٹ کرتی ہے بری نظر, ایول آئیز, بٹ along with that I think the idea کہ اپنی لائف کو اتنا گلوریفائی کر کے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, وہ بینچ مارک آپ نے سیٹ کر دیا کہ آپ کی لائف پرفیکٹ ہے, اینڈ دین وین ریالٹی جب اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے تو پھر لوگ بھی شوق میں چلے جاتے ہیں کہ آل دیٹ واز فیک. آپ لوگ مذاق لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے. ایسا ہی ہے بالکل. اقرا اس میں یہ ہے نا سائیکالوجی آف دس از کہ آپ یہ بات سمجھو کہ 1 نیگیٹو کامنٹ ایکولس ٹو 10 پازیٹیو کامنٹس, رائٹ. کانسیکوینسز ہر چیز کے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, اینڈ یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اٹ. آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ کی بڑی اچھی ایگزامپل دی. اب آپ کی زندگی میں پوڈ کاسٹ ایک حصہ ہے, اٹس یور ورک. آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, آئی گو ٹو مائی کلینک, اٹس مائی ورک, بٹ یور لائف از ناٹ یور ورک. ڈفرینس یہاں پہ آتا ہے. وین آئی کلوز مائی دروازہ آف مائی کلینک, آئی ایم لائک اب میرا کام ختم ہو گیا, آئی ایم مشل نا, آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ اینی مور. جو کنٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں ان کی زندگی ہی ان کا کنٹینٹ بن جاتا ہے, اینڈ وہاں پہ آتا ہے کرائسس, جو کانفلکٹ آتا ہے کہ ہم جو شو کر رہے ہیں اور جو ہم اصل میں ہیں اس کا کانٹراسٹ کیا ہے. سو بیسکلی آئیڈیل سیلف ورسز دا ریئل سیلف, رائٹ. وٹ یو آر شوئنگ از ڈفرنٹ, وٹ یو آر از ڈفرنٹ, بیکاز ڈیفینیٹلی دن میں آپ بورڈ بھی ہوتے ہو, آپ کو غصہ بھی آتا ہے, آپ there's like a lot of ugly sides of you. Emotional instability ہوتی ہے that you don't show on camera. But you cannot do that. You have to present the best in the social media. تو یہاں پہ وہ کانٹراسٹ شروع ہوتا ہے. آپ کی بات بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں کہ آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے, بٹ اس میں آپ اس حد تک پریپیئر ہو سکتے ہو جب آپ کی زندگی ہی آپ کا کام نہ بن جائے. It's very important to have boundaries. اوور شیئرنگ بھی آپ اتنا کرو جتنا آپ برداشت کر سکو, رائٹ. ود دا ایگزامپل آف افرا اینڈ شاہ رخ اگین, آئی ڈونٹ نو وٹ ایور ہیپن ان دیئر پرسنل لائف. میں ایک بہت جنرل بات کر رہی ہوں کہ اب وہ بہت کیوٹ سی سا کپل مشہور تھا بہت زیادہ, تو آئی ایم شیور کہ دے ہیو دی اگلی مومنٹس, بٹ دے کین نیور ایون ڈیئر ٹو شیئر دیٹ بیکاز پورا میڈیا ان کو پھر وہاں پہ کلیش کرتا. تو یہ جو ان کی اپنی ایک جنگ چل رہی ہوئی ہے, آئی ایم جسٹ ازیومنگ اگین, تو اسی سے آپ کے مائنڈ پہ, آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ, آپ کے ریلیشن شپ پہ فرق پڑتا ہے. نو میٹر ہاؤ اسٹرانگ یو تھنک یو آر, نو میٹر ہاؤ انڈیپینڈنٹ اور ہاؤ یو نو, آپ اپنے آپ کو جتنا بھی پریپیئر کر لو, نیگیٹو کامنٹس ڈو گیٹ ٹو یو, دے ڈو گیٹ ٹو یو, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو پرسنل اسٹف. ہاں ورک ریلیٹڈ آپ اس کو الگ کر دیتے ہو, سیچوریٹ کر دیتے ہو, بٹ جب آپ کے لوگ آپ کے لکس پہ, آپ کے ریلیشن شپ کے, آلسو میاں بیوی دونوں ہیں, اگر یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, ان کی پرسنالٹیز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور ود افرا اینڈ شاہ رخ از ویل, کچھ لوگ افرا کو پسند کرتے ہوں گے, کچھ لوگ شاہ رخ کو پسند کرتے ہوں گے, تو کمپیریزن بھی آتا ہے. اقرا, دیز تھنگس ڈو ایونچولی گیٹ ٹو یو. دیٹس مائی بلیف کہ سوشل میڈیا سے آپ جب کنٹینٹ شیئر کرتے ہو, نو میٹر ہاؤ پریپیئرڈ یو آر, نو میٹر ہاؤ اسٹرانگ یو آر, تھنگس ڈو گیٹ ٹو یو. They do, but they don't suddenly get to you. Obviously کچھ deeply embedded insecurities ہوتی ہیں جن کو یہ سوشل میڈیا کے comments elevate کر دیتے ہیں. Exactly. آپ کا mental health plays a very important part over here. That's what I'm saying, that you have to be mentally very strong when you're coming in front of the media or in front of the world basically. You have to be, آپ کو I feel like constant اپنے آپ کو, جیسے آپ جم جاتے ہو for your physical body, you have to train your mind کہ آپ ان چیزوں سے affect نہ ہو. That's an added thing. Right? I'm not saying you should not do that. It's just that you have to be very prepared for that. مشل, اگر جنریشنل گیپ کی بات کریں, ہمارے پیرنٹس اور ہمارے درمیان, یا جو لیٹ ملینیلز اینڈ ارلی جینزیز ہیں, ان کے درمیان جنریشنل گیپ بہت زیادہ ہے, اسپیشلی بیکاز آف ٹیکنالوجی. ہماری جنریشن جو ہے بہت فاسٹ ہے ٹیکنالوجی میں, اور ہمارے پیرنٹس کو اتنی نو ہاؤ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے ڈائنامکس میں فیملی کیسے امپیکٹ ہوئی ہے, فیملی کا جو جتنا ایک سیٹ اپ ہے؟ اچھا اقرا, ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, ٹیکنالوجی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, بیکاز لیک آف کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. دا ریزن وائی جنریشنل گیپ از افیکٹنگ فیملیز از بیکاز آف لیک آف کمیونیکیشن. کس طرح؟ اب آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم لوگ جینزیز وی آل ویری اگین کوئک ایٹ کمیونیکیٹنگ. آج کل وائس نوٹس آ گئے ہیں, ایموجیز آ گئی ہیں, ایون وائس نوٹ میں بھی وہ 2x والا آپشن آ گیا کہ تیز بات کرو, جلدی ختم کرو بس. نو بڈی ہیز دا پیشنس ٹو لسن. اٹینشن اسپین بہت ہمارا خراب ہوا ہے.
deteriorating every single day, I feel like, right? اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں جیسے آپ نے بتایا ان کی لائف میں فونس وغیرہ بہت لیٹ آئے ہیں, لائک ابھی ریسنٹ آئی فیل لائک 20-25-30 ایئرس میکس, رائٹ. ابھی ان کو سمجھ آ رہا ہے فون یوز کرنا, ان کو سمجھ آ رہا ہے اچھا یہ سوائپ کرنا ہوتا ہے, دے ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ وی ور بورن ان. ہماری جنریشن بہت انوائے ہوتی ہے جب وہ ہم سے کیوٹ سوال کرتے ہیں کہ یار بیک اسپیس کیسے دبانی ہے, ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں شروع سے پریپیئرڈ, وی نو واٹس ہیپننگ, دے ڈونٹ نو دیٹ. اس سے کیا آ رہا ہے, کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ رہا ہے. دے وانٹ اٹینشن, they want patience, we don't have patience or attention to give them. تو یہاں پہ کلیش آ رہا ہے, پہلی بات. دوسری بات, آئی فیل لائک مورل ویلیوز بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں بہت جلد, بیکاز دا ورلڈ از چینجنگ سو فاسٹ. آئی فیل لائک ہر دن ہم نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں اپنے مورلز میں, ویلیوز میں, آج ملینیئرز اینڈ جنزیز. اور جو ہمارے بڑے ہیں دے ہیو سم اسٹرانگ روٹس, اور وہ اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہے, تو کہیں سے بھی کمپرومائز نہیں ہو رہا. آج کل کے بچے کہہ رہے ہیں کوئک چینج کوئک فکسز, وہ لوگ کہہ رہے ہیں سلو ڈاؤن سلو پیس. تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ جہاں پہ دونوں کی طرف سے تھوڑا سا کمپرومائز ہو. اس کا سلوشن از ایمپیتھی, اس کا سلوشن از لو اینڈ ایکسیپٹینس. یہ سمجھنا کہ گیپ بہت زیادہ ہے, بٹ دونوں کی طرف سے جب کمپرومائز ہوگا, مڈل گراؤنڈ میں آئیں گے, تبھی سلوشن آئے گا. دیٹ آئی فیل لائک از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی رائٹ ناؤ, اسپیشلی فار اس ٹو ہیو دیٹ پیشنس اینڈ ٹو ہیو دیٹ ایمپیتھی. ایک بہت فیمس سیئنگ ہے نا کہ ٹو برنگ اپ پیشنس ان ٹوڈیز جنریشن, آپ ایک وائٹ دیوار کو بیٹھ کے دیکھو فار 10 minutes اینڈ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. اینڈ سو مینی پیپل اسٹرگل ود دیٹ, so many, because we don't know how to not do anything, right? تو اپنے پیشنس پہ کام کریں. اینڈ سیکنڈلی فار دا ایلڈرلیز آئی فیل لائک تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ دنیا چینج ہو رہی ہے, اور تھوڑا سا کمپرومائز بوتھ سائڈ پہ آئے گا. ٹیم اپ بیسکلی آپ کو کرنا پڑے. اچھا یہ چیز بھی ہے کہ ہمارے جو ایلڈرز ہیں, آئی مین ناٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ اینی ون, مگر ان میں ایکسیپٹینس نہیں ہے کہ دنیا ریپڈلی ایوالو ہو رہی ہے, اور آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ, اور شاید ہم جب بڑے ہو جائیں, ہم بوڑھے ہو جائیں, بڑے تو ہم ہو گئے ہیں, ہم میں بھی شاید یہ چیز آ جائے. میں اکثر سنتی ہوں کہ میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس اور ان کے درمیان بھی کچھ ایشوز تھے. ہمارے ایشوز آبویسلی ڈفرینٹ ہے, وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی چینج ہوتے ہیں, لیکن ان کے بھی تھے, اور ان میں بھی وہ ایک گیپ تھا جو کہ کمیونیکیشن گیپ آپ کر لیں. بٹ اگین وہی بات ہے, اٹس آل اباؤٹ ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہوگی وہ ایک ڈفرینٹ تھاٹ پیٹرنس کے ساتھ آئے گی. ہم ان کو اپنے حساب سے نہیں چلا سکتے کہ ہر چیز وہی امپوز کریں کہ جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے وہی ان کے لیے ٹھیک ہوگا. سو اگین اٹس آل اباؤٹ کہ ٹو لیٹ ادر پرسن ہیو دیٹ ایبلٹی ٹو میک ڈیسیجنس اینڈ دیٹ اسپیس ایز well, give them that space. At the same time, flexibility, as you said, is very important for every single person. Even, for a psychologist, ہمیں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ایج کے بعد پرسنالٹی چینج نہیں ہوتی. Like I cannot do therapy on like a 50+. It's going to be very difficult. I can't do it. میں شاید ایکسیپٹ بھی نہ کروں کہ میرے اندر یہ انسیکیورٹیز ہیں, یا اب یہ ہماری ایج ہے, we do have that limit. ہاں فلیکسیبل ہیں, لیکن ایک 40 سال کے بعد شاید میرے لیے مشکل ہو ایکسیپٹ کرنا کہ یار اچھا میرے اندر یہ خامی بھی ہے, وہ خامی بھی ہے. Very difficult. And acceptance is the first step towards change, so you have to accept it in order to make things right. اگر آپ لوگ اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنائیں گے تو پھر دونوں کی طرف سے ایشو آئے گا. So yeah, I think that's very important to just accept it and just move towards flexibility. پاکستان میں جینڈر بائس جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, ہم دیکھیں کہ اس دوران فیمنزم کی بھی ایک ویو آئی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیمنزم کس حد تک جینڈر بائس کی جو نیڈس ہیں ان کو کیٹر کر رہا ہے؟ اوکے, سو آئی بلیو دیٹ جینڈر بائز از سم تھنگ کہ جو ہم نے فورن سے لرن نہیں کیا. اٹ واز سم تھنگ دیٹ ہیز بین ویری ڈیپ روٹیڈ ان آر سوسائٹی انکانشیسلی فرام ویری ینگ ایج. فار ایگزامپل ہم بچپن کی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی بچی ہے, لڑکی ہے, ہم اس کو کیا بولتے ہیں, پیاری ہے, بال پیارے ہیں, اس کی آنکھیں دیکھو. اس بچی کو ہم یہ بہت پہلے سے سکھا دیتے ہیں کہ اس کی ویلیو اس کے لکس پہ بیسڈ ہے, اس کی فاؤنڈیشن ہی اس کے لکس پہ ہے. جب وہ بڑی ہوتی ہے تو دا کمپلیکسز رائز, انفیورٹی کمپلیکس آئی فیل لائک آج کل وومن میں بہت زیادہ ہے, وچ از وائی پلاسٹک سرجریز آف دا ٹاپس, رائٹ. آپ دیکھو بوٹاکس کتنا زیادہ ان ہو گیا. تو آئی فیل لائک وہ چیز کیوں ہے, بیکاز وی ڈونٹ ہیو سیلف ایشورڈ سیلف لونگ وومن, رائٹ. سیکنڈلی جب مرد کی بات کریں, مین کی بات کریں, چھوٹی ایج سے ہی بیٹے کو آپ سکھاتے ہو لڑکی کی طرح مت رونا نہیں ہے, اسٹرانگ ہو جاؤ, وچ از وائی دیٹ لیڈس ٹو ایموشنل اسٹرگل. سو آئی فیل لائک یہ چیز ایسی ہے, پہلی بات جو بہت ہی انکانشیس لیول پہ ہماری سوسائٹی میں امبیڈ ہوئی ہوئی ہے. سیکنڈلی آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ جینڈر بائس ڈز ایگزسٹ, ٹھیک ہے, اسپیشلی ان کارپوریٹ سیٹ اپس, ان دا کارپوریٹ ورلڈ. I feel like men also have to accept this and don't make it an ego issue that men dominating industries mein women do face issues, right? So
mental health پہ ان کا افیکٹ آتا ہے. تو مائی اونلی کنسرن از کہ ہم اس چیز کو ایک مین ورسز وومن فائٹ نہ بنائیں, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ سچ اے اسٹوپڈ, آئی فیل لائک ویری اولڈ کلاس تھنگ کہ او ہو از بیٹر دین ہو. انسٹیڈ آئی وانٹ دا فوکس ٹو بی آن کہ ہاؤ ڈو وی ہیلپ دیز ویمن آؤٹ اینڈ ہاؤ ڈو وی میک دم امپاورڈ. امپاورمنٹ از دا ون تھنگ دیٹ آئی اسٹینڈ وتھ. It is very important, and empowerment comes with financial independence. I feel like ہر عورت کو, ہر لڑکی کو financial independent ہونا بہت ضروری ہے, especially in this world, especially in this generation جہاں پہ divorce rates are increasing every single day. You don't have to work a 9-to-5 job. You can own a business. You can do whatever you can want do freelancing. to. Definitely. اور آپ کام بھی نہ کرو, but just have a degree. Just have a way out. Because فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر نہ ہو تو پھر وہ لڑکی, اس لڑکی کو آپ ٹریپ کر رہے ہیں. تو امپاورمنٹ یہاں پہ آتی ہے. آئی مائی سیلف رن این NGO ود دا نیم آف دا لو آف رنکلس, اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف دس کہ ولیجز میں, میرے اپنے گاؤں میں, فار وٹ ایور ریزن مرد اگر کام نہیں کر پا رہے تو اس گھر کی عورت کو کس طرح آپ نے بزنس اسٹارٹ کر کے دینا ہے, چاہے وہ مرغیوں انڈوں کا بزنس ہے, چاہے وہ سویٹرز بنانے کا بزنس ہے. آئی بلیو ان دیٹ. سو آئی فیل لائک اٹینشن شوڈ بی مور آن دا فیکٹ کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے, سلوشن اس کا کیا ہے, طریقے کیا ہیں جس سے وومن امپاورڈ ہو سکتی ہیں, رادر دین جسٹ ہائی لائٹنگ اسٹوپڈ فائٹس وتھ نو سینس. اینڈ آلسو بچپن سے ہی نا ہمارے ذہن میں ایک چیز بٹھائی جاتی ہے کہ اٹس اے لٹل ایگزامپل کہ خواتین اچھی ڈرائیورز نہیں ہوتی, اور وہی مائنڈ سیٹ لے کر ہم بڑے ہوتے ہیں کہ مے بی اٹس ایک جنرلائزڈ بات ہو جاتی ہے کہ سبھی شاید اچھا ڈرائیو نہیں کرتی. اور آپ دیکھیں ڈرائیورز ہی کتنی ہیں خواتین, ابھی کچھ ایک دم سے ٹرینڈ آنا شروع ہوا ہے, لیکن نارملی آپ مرد حضرات کو ہی دیکھیں گے سڑکوں پر. تو اس چیز کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو وہاں سے ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ یا ایک میل شوونسٹک مائنڈ سیٹ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اینڈ پیرنٹس کا بھی بہت بڑا رول ہے اس چیز میں. ڈیفینیٹلی اقرا, آئی فیل لائک جو شروع کے ہوتے ہیں نا 10-12 سال, دے آر دا بیس آف یور پرسنالٹی. وٹ ایور یو لرن ان دوز ایئرز میک ہو یو آر ٹوڈے, رائٹ. تو فرسٹ اینڈ فار موسٹ تھنگ ٹو ڈو فار دا آج کل کے پیرنٹس اس کہ آپ اپنے بچوں میں مذاق میں بھی یہ والی باتیں انٹروڈیوس نہ کریں. جیسے آپ نے بولا لڑکی جیسے بھاگو مت, لڑکی جیسی ڈرائیونگ نہ کرو, اسٹف لائک دیٹ. آئی تھنک اسی سے آپ کی پروگرامنگ سیٹ ہو جاتی ہے کہ اچھا لڑکیاں ویک ہیں, لڑکے اسٹرانگ ہیں. دیٹس ناٹ واٹ اٹ از, رائٹ. تو نمبر ون تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو از گو ٹوورڈز ایکسیپٹینس. ایکسیپٹ کریں کہ یہ چیزیں ہیں, بائسز ہیں. سیکنڈلی فار دا مین آؤٹ دیئر لسننگ, ڈونٹ میک اٹ این ایگو تھنگ. دس از ناٹ اے وار اگینسٹ یو, وی آل نیڈ ایچ ادر. آئی فیل لائک امپاورمنٹ کی طرف آئیں, فوکس یہاں سے ہٹائیں کہ کون بیٹر ہے, فوکس یہاں پہ لے کر آئیں کہ مسئلے کا حل کیسے لے کے جا سکتے ہیں. دیٹ از امپورٹنٹ. اگر ہم سب ایک پیج پہ آ گئے تبھی ہم لوگ انڈر پریویلیج لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں. اور جہاں تک پیٹریارکی کی بات ہے, مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, جہالت بہت زیادہ ہے, اس پہ ہم نے ایفرٹ کرنی ہے تھرو اویئرنیس پروگرامس, ورک شاپس. آئی فیل لائک ایون مینٹل ہیلتھ اویئرنیس از آلسو ویری امپورٹنٹ, جس میں ہم بعد میں بات کریں گے ان دا ٹاپک آف مین اینڈ ایموشنل اسٹرگلس. بٹ آئی فیل لائک یہ چیز بہت ایک ٹیم اپ ایفرٹ ہے. اس پہ نمبر ون تھنگ از دس کہ آپ اس کو ایک کمپٹیشن نہ بنائیں. خدا رہا یہ بہت اولڈ اسکول ٹاپک ہو گیا ہے, بہت یہ لیم ٹاپک ہو گیا ہے کہ ہوز بیٹر دین ہوم. اس کو آپ ایک پرابلم کا پرسپیکٹیو دیں اور سلوشن کی طرف دیکھیں. ہمارے یہاں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ لڑکیوں کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم لڑکا ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ لڑکوں کی زندگی شاید ہم سے بہتر ہے, لیکن لٹل ڈو وی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے معاشرے میں لڑکے بھی پاور نہیں پریکٹس کر رہے, جہالت پریکٹس کر رہے ہیں, اور اس میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے. ایک سوسائٹی آل ٹوگیدر ایسی بن چکی ہے. تو مین اینڈ دیئر ایموشنل اسٹرگلس کی جیسے آپ نے بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ چیزیں ہیں جنہیں بہتر کیا جائے تاکہ آدمی بھی اپنے ایموشنس کو لے کے زیادہ ایکسپریسو ہوں؟ آدمی کو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ آدمی ہونے سے پہلے انسان ہے. از ناٹ اے روبوٹ. وہ آدمی کا لفظ بھی نا بڑا ٹھا کر کے لگتا ہے کہ میں آدمی ہوں تو میں نے پتہ نہیں اب کیا بننا ہے. یو اے ہیومن بینگ اینڈ یو ویک ایٹ ٹائمس, رائٹ. ایموشنل اسٹرگلس ایگزسٹ بیکاز آئی فیل لائک نمبر ون تھنگ ان پاکستانی مین دیٹ لیکس از وربل ایکسپریشن. ایموشنل ایکسپریس نہیں کرتے ہیں, دبا کے رکھتے ہیں, اور پھر وہ ایموشنل برسٹ آتا ہے. آئی فیل لائک اینگر is the number one, the national emotion of our country. I feel like ہمارے مردوں کا پسندیدہ جو ہے ہابی ہے اینگر کرنا. They cannot be sensitive نا, ورنہ مرد کس کام کی, آدمی کیسے بنیں گے. تو I feel like the number one thing is کہ آپ تھوڑا سا ایزی ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ آپ ایک انسان ہیں مرد ہونے سے پہلے, اور آپ کبھی ویک پڑ سکتے ہیں. اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا is the number one thing when it comes to men. ایکسیپٹ کرنا that یار I feel down, I feel sad, I feel weak.
کبھی کبھی رو دیں, کبھی کبھی ہنس دیں, کبھی کبھی پریشان ہو جائے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ہیو دیٹ aura around you کہ nothing affects me, right? ان سے بھی تو مشل اتنی انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھی, اور بہت چھوٹی عمر سے کہ as I said بچپن سے کہ رونا نہیں ہے, you're supposed to be the breadwinner of your families, اور یہی فرق ہونا چاہیے آپ میں اور آپ کی بہن میں. بالکل. اس کی ایگزامپل آپ ایک پائپ کی لیں, جو پائپ اگر ایک کلاگ ہوئی ہوئی ہے تو ایک ٹائم پہ آ کے وہ برسٹ کرے گی. تو پرابلم یہ آتا ہے کہ چھوٹے موٹے ایموشنز جو ہیں وہ مرد اپنے ہولڈ بیک کرتے ہیں, اور پھر ایک ٹائم پہ آ کے جب وہ غصے کا ایک آؤٹ برسٹ آتا ہے اس سے سب افیکٹ ہوتے ہیں. اور غصہ تو اتنا گندا ایموشن ہے جو آپ کو فزیکلی افیکٹ کرتا ہے. نو ادر ایموشن افیکٹس یو فاسٹر دین اینگر, رائٹ؟ اور ہمارے یہاں مردوں کا سب سے پہلا ایموشن ہی اینگر ہوتا ہے. اینگر از ناٹ اے اسٹرانگ ایموشن جسٹ بائی دا وے. ہمیں لگتا ہے کہ غصے سے آپ بڑے کوئی اسٹرانگ ہو جاتے ہو. اینگر از دا ویکسٹ ایموشن. جو بندہ غصہ کرتا ہے وہ زیادہ ویک ہے, رائٹ؟ تو اس کا سلوشن سب سے پہلا یہی ہے کہ اگین جو تھیراپی کا جو آئیڈیا ہے, جو آئی فیل ایک بہت بڑا ایک ٹیبو ہے وین اٹ کمز ٹو مین اسپیشلی, اسے باہر نکلیں اور یہ سمجھیں کہ تھیراپی از ناٹ این ایگو کا تھنگ. مینٹل ہیلتھ میں تھوڑے سے ویک ہونا ڈز ناٹ میک یو اے ویک ہیومن بینگ. اٹ جسٹ شوز دیٹ یو وانٹ اے بٹ آف ہیلپ اینڈ دیٹس اوکے. ایز آئی سیڈ, یو ار اے ہیومن بینگ. Before being a مرد, you can need help at times and that's fine. کارساز انسیڈنٹ کی بات کریں تو نتاشا دانش کل احمد انرجی لمیٹڈ کی تو چیئرمین ہیں, ان کی وائف ہیں, بلانگنگ ٹو این ایلیٹ کلاس فیملی. انہوں نے جس طریقے سے ریش ڈرائیونگ کی اینڈ شی واز ڈرنک ایٹ دا ٹائم, انہوں نے ایک والد صاحب اور ان کی بیٹی اس میں ہلاک ہو گئے, اور ساتھ 5 اور انجریز بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں جو وائرل ہو رہی ہیں, شی سیمز لائک اے سیڈسٹ. آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ اے نیم ٹیگ ہر, بٹ اٹ از وٹ اٹ از. بالکل بھی کسی قسم کا ریمورس یا گلٹ مجھے نظر نہیں آیا ان کے چہرے پہ. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے ان کے تھرو, اینڈ آل دس ٹائم شی واز لائک آپ میرے والد صاحب کو نہیں جانتے, آپ میرے شوہر کو نہیں جانتے. تو پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس سائیکالوجی ہے, آپ ان پاور ڈائنامکس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اچھا اقرا, اٹ از ویری ٹیمپٹنگ ٹو بلیو نا کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, یو شوڈ بی مور انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز ادرز, اور یو شوڈ ہیو مور ایمپتھی ٹورڈز ادرز. آپ کے اندر کمپیشن بڑھنا چاہیے, بیکاز ناؤ یو ہیو ایوری تھنگ ان دا ورلڈ, یو ہیو منی, یو ڈو انڈرسٹینڈ دا کنسرنس آف ادرز. لیکن یہ بہت اپوزٹ ہوتا ہے. اپوزٹ کیسے ہوتا ہے؟ دا مور یو گو اپ دا سوشل لیڈر, دا مور یو گو ٹورڈز ایلیٹزم, اٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو کمپیشن. آپ کے اندر کمپیشن, ہمدردی کی کمی آتی ہے, اسپیشلی ان دس کنٹری. ایک بہت فیمس اسٹڈی ہے پال اور ڈیچر کی, وہ اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے پراپر اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ جو لگژری کارز ہوتی ہیں ان روڈس, دے آر مور لائکلی ٹو کاز ایکسیڈنٹس ایز کمپیئر ٹو دا ریگولر کارز. اس کی سائیکالوجی کیا ہے؟ اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پاور آتی ہے نا, یو ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ وٹ ادرس تھنک. جو آپ نے ایکسیڈنٹ کی بات بولی, چلو شی واز ڈرنک, لیٹس سپوز وی ایکسیپٹ دیٹ. اس کے بعد کی جو ویڈیوز آئی ہیں ان میں بھی شی از نیور فاؤنڈ گلٹی, شی از نیور فاؤنڈ سیڈ, شی از نیور ایون فاؤنڈ اے بٹ اسکیئرڈ اور کنفیوزڈ, بیکاز شی از سو سیلف فوکسڈ. ایلیٹزم اور پاور سے آپ کے اندر بہت زیادہ انڈیپینڈنس آ جاتی ہے دوسرے لوگوں سے, بیکاز یو ڈونٹ ریلائی آن اینی باڈی ایلس, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. آپ بہت زیادہ سیلف فوکس ہو جاتے ہو. آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ بس ہاں میں نے یہاں سے نکلنا ہے, آئی ڈونٹ کیئر وٹ ادر پیپل آر سیئنگ. تو کمپیشن آٹومیٹکلی انفارچونیٹلی آپ کے اندر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے وین یو گو ٹورڈز دا ایلیٹزم کلاس. اب یہاں پہ جو ہم پیسے کی بات کرتے ہیں, منی کہتے ہیں نا, پیسہ بہت بڑی آزمائش ہے. اٹس ایکچولی ویری ٹرو, بیکاز وین منی کمز آپ کی مورل ویلیوز بہت زیادہ کلیش کرتے ہیں. پیسے کے ساتھ اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی فیل لائک آر پیپل آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, پیسے کے ساتھ آپ کے پاس جو پاور کا جو چسکا آتا ہے, اس میں پھر آپ اپنے آپ کو بہت اونچا دیکھتے ہو باقی سب لوگوں سے, جو کہ اس ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ شی از ناٹ ایبل ٹو ایون آئیڈینٹیفائی کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے. سو آئی فیل لائک اس میں سب سے بڑا ریزن ہی ہے کہ کمپیشن اور ایمپتھی آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے when you go towards the power of an elite class, and then you don't really care about anybody else. And do you think کہ elite class طبقے اچانک سے پیسہ آ جانا that makes a difference, یا پہلے سے انسان ویسا ہوتا ہے اور پیسہ آنا بس ایک قسم کے اس کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا اب مجھے مل گیا موقع ٹو گیٹ اوے ود اینی تھنگ, جس قسم کے بھی مسئلوں سے میں گزر رہا ہوں, یا پھر کیریکٹر ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے جو اس چیز کو ہم کس چیز کو بلیم کریں؟ آئی فیل لائک بلیم آپ کو اپنے ایکشنس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. آئی فیل لائک پیسہ ہو, کیریکٹر نہ ہو, کچھ بھی ہو, ایون اف شی واز ناٹ ڈرنک, ایون اف دیر واز نتھنگ, دیر واز نو فالٹ, ایون دین یو ہیو ٹو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. دیٹس لائک دا بیئر منیمم دیٹ یو کین ڈو. تو ڈیفینیٹلی کیریکٹر, آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی پرسنالٹی تو یہاں پہ آتی ہی آتی ہے, رائٹ.
اس ایکسیڈنٹ میں تو یہ چیز بہت ڈیفائن تھی کہ شی ہیڈ نو ریمورس ایز یو سیٹ ان ہر فیس. بٹ ایک جنرل اگر آپ ایک بات کرو تو پیسہ آلسو پلیز اے ویری ویری بگ پارٹ ان دس. یور اپ برنگنگ پلیز اے ویری بگ پارٹ ان اٹ, اینڈ آلسو یور مورل ویلیوز پلے اے ویری بگ پارٹ ان اٹ, رائٹ. تو یہ سب چیزیں مل کے پھر آپ کو جو ہے کمپیشن سے بہت دور لے کے جاتی ہیں. ریپ کیسز کی اگر بات کریں تو 9 اگست کو کلکتہ کے ہاسپٹل RC کار میڈیکل کالج میں ایک انڈین ڈاکٹر 31 ایئرز اولڈ وومن, شی واز بروٹلی ریپڈ اینڈ مرڈرڈ. ان کے ساتھ جو ٹارچر ہوا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں ان ٹرمز آف کہ ایک تو ہوتا ہے سیکشل ڈیزائرس پوری کرنا, وچ از آلسو ناٹ انڈرسٹینڈیبل اینڈ ناٹ جسٹیفائبل ایٹ آل, بٹ اس کے بعد جو تھرل میں آ کر ڈیڈ باڈی کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کی پیچھے کی کیا سائیکالوجی ہے؟ آئی فیل لائک اب بات بہت آگے نکل چکی ہے فرام گڈ ورسز بیڈ. آئی فیل لائک اب یہ چیز تھرل پہ آ کے رک جاتی ہے. تھرل کس طرح کہ دے ڈونٹ جسٹ وانٹ ٹو ڈو اے بیڈ تھنگ اور اے ہارریبل تھنگ, دے آلسو وانٹ ٹو شو اٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ ڈفرینٹلی. جو تھرل فیکٹر ہوتا ہے, جو ایڈرینلن رش ان کو ملتا ہے, آئی تھنک دیٹس دا پرابلم اوور ہیئر, جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, رائٹ. آلسو جو نیوزی لینڈ میں ریسنٹلی واقعہ ہوا تھا, جو مسجد میں ایک بندے نے ریکارڈنگ کرتے ہوئے کافی زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا, اٹس ناٹ لائک دے آر اشیمڈ آف اٹ اینی مور. بیکاز آف وٹ؟ بیکاز آف نو اکاؤنٹیبلٹی. دیر از نو بڈی ٹو میک دیم اکاؤنٹیبل آف دیٹ. دیٹ گائے واز اے ویڈیو گیم فریک, رائٹ. اس نے لائیو اسٹریم کیا تھا سارا, تو آپ امیجن کریں کہ اس کا دماغ اس وقت کس اسٹیٹ پہ ہوگا, رائٹ. سو آئی فیل لائک ان کنٹری اسپیشلی لائک پاکستان اینڈ انڈیا, انفارچونیٹلی وہاں پہ ہمارے ادارے اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کا فیئر آئے, خوف آئے. اکاؤنٹیبلٹی بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ایسے ایکشنس کو بہت زیادہ نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھاوا مل جاتا ہے. آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, تو آپ بتائیں کہ وہاں پر مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے کر کیا سچویشن ہے, کس حد تک وہاں پر اویئرنیس ہے یا ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ؟ آئی فیل لائک چیزیں ڈے بائی ڈے ڈیفینیٹلی بیٹر ہو رہی ہیں, بٹ دے آر ناٹ ویئر دے شوڈ بی, رائٹ. مینٹل ہیلتھ کنسرنس کافی زیادہ ہیں, اور وہاں پہ بہت سے گاؤں میں ابھی تک وہی ٹپکل جن پڑیوں والا کنسیپٹ چلا آ رہا ہے. ایون دو سوسائڈ ریٹس آر انکریزنگ ایوری سنگل ڈے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریزن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا, ریزن کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا کہ چھوٹے بچے ٹین ایجرس سوسائڈ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. ریسورس ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو گلگت بہت ڈپرائیوڈ ہے, تو ڈو یو تھنک کہ دیٹ از ون آف دا ریزنز ایز ویل, اور اسٹیٹ انٹروینشن کی اس پوائنٹ پر ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, بیکاز سی فائنینشیل اسٹیبلٹی از دا نمبر ون تھنگ. گھر کے حالات ہی اگر آپ کے اسٹیبل نہیں ہوں گے, اسپیشلی وتھ سوشل میڈیا, آج کل آپ کتنا گلیمر دیکھتے ہو اپنے فون میں. آئی فیل لائک ہر دوسرے گھر میں فون تو ہوتا ہی ہوتا ہے, رائٹ. تو جو اپنے ٹک ٹاکس میں, انسٹاگرامس میں دیکھ رہے ہیں, دے ڈونٹ ہیو دیٹ لائف. جو گلیمر وہ دیکھ رہے ہیں, دے ڈونٹ ناٹ ایون کلوز ٹو دیٹ. تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ڈپریشن آئے گا, اور اسپیشلی بچوں کے اندر جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی ڈونٹ دے ڈیزرو آل دیٹ گلوری, رائٹ. تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی فیل لائک وہ تو چلو ہم گلگت کے گاؤں کی بات کر رہے ہیں, ایون ان اسلام آباد, ان پنڈی, ابھی جا کے تھوڑا سا یہ ٹاپک کامن ہو رہا ہے, ابھی جا کے تھوڑا لوگ کمفرٹیبل ہو رہے ہیں آئیڈیا آف تھیراپی سے. ایون ٹوڈے الاٹ آف مائی کلائنٹس ڈونٹ ٹیل دیئر پیرنٹس دیٹ دے آر کمنگ ٹو می, دے ہائڈ, وہ بتا کے نہیں آتے ہیں, بیکاز دے نو کہ ان کے ماں باپ میں وہ ایکسیپٹینس نہیں ہوگی ٹورڈس مینٹل ہیلتھ. سو آئی فیل لائک ایز اے کنٹری وی نیڈ ٹو ورک آن دس, بیکاز ایشوز ایوری ڈے زیادہ ہو رہے ہیں, بیکاز آف ملک کے حالات, بیکاز آف فائنینشیل کنڈیشنز, بیکاز آف انسیکیورٹیز. تو ہر دن ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کرنی. اور مینٹل ہیلتھ خالی ایک چیز پہ آ کے نا وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, ایسوسیٹیڈ. اٹ از ان ایوری سنگل انسٹیٹیوٹ. مینٹل ہیلتھ ہیز ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ ان ایوری سنگل کلچر, ریلیجن, ہر طرف ہے یہ چیز. تو اس پہ بات کی جائے, اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور آئی فیل لائک لوگوں کے اندر وہ ایکسیپٹینس آ جائے کہ ہاں پرابلمس ہیں, ان پہ اب کام کرنا ہے. بیکاز دا نمبر ون تھنگ, دا نمبر پرابلم اوور ہیئر از کہ آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہو کہ مسئلہ ہے, تو مسئلے کا حل کہاں سے آئے گا. اینڈ انفارچونیٹلی فار ایوری 1 lakh پیپل ریزائڈنگ ان پاکستان, صرف 0.28 کے ریشو کے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. آپ سوچیں, سائیکالوجسٹ جو موجود ہیں, آئی ایم پریٹی شیور اس میں سے بھی 50% کے پاس کام نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایون انسٹیٹیوٹس وہاں پہ اگر ہیں بھی تو لوگ وہاں پہ آتے نہیں ہیں. جب آپ کو کوئی فزیکل مسئلہ ہوتا ہے, پیپل آر ویری پراؤڈ اینڈ لاؤڈ اباؤٹ اٹ, رائٹ, کہ ہمارا فلاں کٹ لگ گیا یا کوئی بخار ہو گیا, تو اسی وہی اٹینشن ہمارے مینٹل ہیلتھ کو کیوں نہیں ملتی. دیٹس مائی نمبر ون کنسرن, ایون دو دا اسکارز آر مچ ڈیپر when it comes to your mental health, right. تو اس پہ بات کی جائے, اس پہ غور کیا جائے, اور
it's about time کہ ہم سب کھل کے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں that we all need therapy and we all need help. And do psychologists get depressed? I know it's a cliche question, but just out of curiosity. Depressed, I don't know, but yes, psychologists have other therapists as well. I have been taking therapy. I am a very strong advocate of this, that every single person in this life needs therapy. Therapy is not just associated with you having a mental disorder. Right? کبھی کبھی آپ کی بس ہو جاتی ہے. Sometimes you want to just let it all out. Sometimes you just need a bit of guidance. Right? In these times, therapist has to be your best friend. Right? It's that help that we all need from time to time. آپ کو پاگل یا مینٹلی انسین ہو کے تھراپسٹ کے پاس نہیں جانا ہے. آپ کو بس تھوڑی سی ہیلپ, کانفیڈینس, گائیڈنس کے لیے بھی تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے. بالکل. سو ڈیفینیٹلی اینڈ اسپیشلی فار تھراپسٹ آئی فیل لائک بیکاز یو ٹیکنگ ان سو مچ نیگیٹیوٹی, کبھی کبھی اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو سیشنز آف یور اون ایز ویل. اینڈ آئی تھنک زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اسکول لیول سے شروع کریں. ہر اسکول میں آپ جیسے میڈیکل ٹیم تو ہوتی ہے مگر ساتھ سائیکالوجسٹ کو بھی بٹھایا جائے, تاکہ اگر کسی بچے کو ضرورت ہے یا ویسی پڑھائی میں فوکس نہیں کر پا رہا اور امانگ ادر ریزنس کوئی کانفلکٹ ہو گیا کسی کے ساتھ, تو اس کانفلکٹ کو کیسے مینیج کیا جائے بچپن سے ہی آپ سیکھیں گے تو آگے جا کر آپ کی لائف پر پھر بہتر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. Definitely, I feel like career counselors should be a part of every single education institute. Career counselors تو ہیں but they're useless. And also the most boring thing that happens in the school. I went to a lot of schools. وہاں پہ career counselor کا concept بڑا boring ہوا ہے کہ بس جانا ہوتا ہے, روم میں جا کے بیٹھنا ہوتا ہے. تو اگین جو پریکٹس کر بھی رہے ہیں اس کو صحیح طرح پریکٹس نہیں کر رہے ہیں unfortunately. اس کے علاوہ میرج کاؤنسلر I feel like very important. couple counselors very important. تو ان یہ سب سلوشنز ہیں, they're not a دھبا آن یور پرسنالٹی کہ بھائی آپ اس کے پاس گئی ہو تو آپ میں تو کوئی مسئلہ ہے. آئی تھنک دیٹس سچ اے کلیشے تھنگ ٹو ڈو, پیٹی تھنگ ٹو ڈو ناؤ اے ڈیز. آپ بہت اس چیز کو اون کریں, ایکسیپٹ کریں اینڈ بی پراؤڈ اباؤٹ دیٹ. اچھا یہ بھی مینٹیلٹی ہے نا کہ اکثر آپ اپنے ایلڈر سے سنتے ہوں گے کہ ہمارے زمانے میں تو کاؤنسلنگ کا کوئی وہ نہیں تھا, اسکوپ نہیں تھا. آپ کو کیا ایسے کیا کانفلکٹس آ گئے آپ کی ازواجی زندگی میں جو بولتے ہیں کہ آپ کو کاؤنسلرس کی ضرورت پڑ گئی؟ آپ یہ بات بولا کریں کہ آپ اسٹرانگ تھے, میں نہیں ہوں, فل اسٹاپ. Because there is no point of again debating with a 50+-year-old and defining to them what mental health is. I think the number one thing is آپ بہت strong تھے, میں نہیں ہوں, and I'm okay with that. I'm okay with not being strong. I'm okay with asking for help. It does not make me weak. And I think with the boom in education, خواتین کی ایجوکیشن کی بات کریں تو اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے. They have their own set of identities. اب they don't take shit. میرے بارے میں کوئی ایسی 3 چیزیں جو آپ نے نوٹس کی ہوں and just ایک objective سی evaluation of you. It can be subjective as well. Depends on you. Definitely. I would say you're very confident. You're very good with your words. And thirdly, you can be a very good journalist as well because you have that composure of a journalist, I feel like. میرا خون بڑھانے کے لیے شکریہ. You're welcome. اسی کے ساتھ مشل شو کا اختتام کرتے ہیں اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. جانے سے پہلے آپ کو ایک پیغام ہماری آڈینس کو دینا چاہیں گی؟ Firstly, I would like to say thank you very much, Ikra, for having me. I had a lot of fun. مجھے بہت مزہ آیا اور it's a very great initiative that you have going on. Best of luck with that. اور پیغام یہی ہے سب کو کہ بس خوش رہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. Thank you. بائے بائے.